بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا رواہ البخاری و مسلم۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے اخلاق سے متعلق کچھ احادیث پیش کروں گا کہ دین میں اخلاق کا کیا درجہ ہے اور انسان کے اخلاق کس طرح کے ہونے چاہیے، اور پھر ان اخلاق پر کیا فضیلت ہے۔ یہ احادیث کی روشنی میں آپ کو پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور انسان کی سعادت کو ان پر موقوف بتلایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق اختیار کرے اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جن مقاصد کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ قرآن میں آیا ہے، اور اس تزکیے میں اخلاق کی اصلاح اور درستی کا خاص کردار ادا کرنا ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں خود آپ سے مضمون روایت کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اخلاق کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی اصلاح اخلاق کا کام میری بعثت کے اہم مقاصد اور میرے پروگرام کے خاص اجزاء میں سے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کیونکہ انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگواری کے ساتھ گزرے گی، اور دوسرے کے لیے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کا سامان ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر آدمی کے اخلاق برے ہوں، انسان کے اخلاق خراب ہوں، تو خود بھی وہ زندگی کے لطف اور مسرت سے محروم رہے گا، اور جن سے اس کا واسطہ اور تعلق ہوگا ان کی زندگیاں بھی بے مزہ اور تلخ ہوں گی۔ یہ تو خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کے وہ نقد دنیاوی نتیجے ہیں جن کا ہم اور آپ روزمرہ مشاہدہ اور تجربہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد والی ابدی زندگی میں ان دونوں کے نتیجے ان سے بدرجہ زیادہ اہم نکلنے والے ہیں۔ آخرت میں خوش اخلاقی کا نتیجہ ارحم الراحمین کی رضا اور جنت ہے، اور بد اخلاقی کا انجام خداوند قہار کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ اللہم احفظنا۔ اخلاق کی اصلاح کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن میں آپ نے اصولی طور پر حسن اخلاق پر زور دیا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کا غیر معمولی اخروی ثواب بیان فرمایا ہے، اور دوسرے وہ جن میں آپ نے بعض خاص اخلاق حسنہ اختیار کرنے یا اسی طرح بعض مخصوص بد اخلاقیوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کے سامنے جو اخلاق حسنہ سے متعلق ہیں وہ بیان کروں، وہ پیش کروں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا اسی کے اخلاق لازماً بہت اچھے ہوں گے، اور جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے اس کا ایمان بھی بہت کامل ہوگا۔ واضح رہے کہ ایمان کے بغیر اخلاق بلکہ کسی عمل کا، حتیٰ کہ عبادات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہر عمل اور ہر نیکی کے لیے ایمان بمنزل روح اور جان کے ہے۔ اسی لیے اگر کسی شخصیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بغیر اخلاق نظر آئے تو وہ حقیقی اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق کی صورت ہے، اس لیے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نیز ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اثقل شیء فی المیزان یوم القیامت خلق حسن، کہ قیامت کے دن مومن کی میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری جو چیز رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو مزین کریں اور اچھے اخلاق اپنائیں، تاکہ آپ علیہ السلام نے حدیث سے متعلق، اخلاق سے متعلق جو چیزیں حدیث میں بیان کی، ہم اس کا مصداق بنیں۔